الصبح بدا من طلعته والليل دجى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے صحابہ اکرام کو بطور آئیڈیل پیش کیا۔ کیوں نہ آئیڈیل پیش کرتے؟ صحابہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے انتہا کر دی، حد کراس کر دی، یہاں تک کہ اپنی جانیں نچھاور کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچنے دی۔ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے موقع پر تھے تو ایک یہودی عورت نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کو کون سا گوشت پسند ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ کو دستی کا یعنی اگلی ٹانگوں کا جو گوشت ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ تو اس عورت نے وہ گوشت بنایا اور اس میں غلیظ قسم کا ایک زہر ڈال دیا، اور جب دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، یہ دونوں حضرات جب دعوت پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس شخص نے لقمہ لگا لیا جو دوسرے صحابی ساتھ تھے۔ انہوں نے جب لقمہ لگایا، ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ لگایا، لقمے نے منہ میں جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ حضور میرے اندر زہر ہے، آپ مجھے کھائیے گا نہیں بلکہ باہر نکال دیجیے۔ جو دوسرے صحابی تھے ان کو بھی سمجھ لگ گئی کہ میرے منہ میں زہر آ گیا ہے، لیکن انہوں نے لقمہ باہر نہیں نکالا بلکہ نگل لیا، اور جو لقمہ نگلا اس زہر کا اتنا اثر ہوا کہ صحابی تڑپنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا جب تجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس میں زہر ہے تو پھر کیوں نہیں نکالا؟ تو اس صحابی کے عظیم جملے پر قربان جاؤں، اس نے کہا حضور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں نکالا کہ کہیں میں اگر آپ کے سامنے الٹی کروں آپ کے ذہن پر گراں گزرے، آپ کو میری الٹی کی وجہ سے تکلیف ہو، پریشانی ہو، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن آپ کو تکلیف اور پریشانی نہیں دے سکتا ہوں۔ جب اس قدر صحابہ کرام نے عشق کی انتہا کی تو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر ان جیسا ایمان لاؤ۔ یہ ایمان ہوگا تو ایمان قابل قبول ہے، ورنہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ عظیم شخصیات ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ تن من دھن سب نچھاور کر دیا کرتے تھے، سب قربان کر دیا کرتے تھے، اپنے بیوی بچے قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے تھے، آپ علیہ السلام کو پریشانی نہیں آنے دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نہیں دکھایا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے، ہم اگر صحابہ کرام کے غلام اور نوکر ہیں، تابع دار ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم صحابہ کرام والا ایمان بنائیں، ان جیسے اعمال کریں، اپنے آپ کو ان جیسی زندگی جو ہے وہ کے اندر ڈالیں، تاکہ ہمارے جو آئیڈیل اور ہمارے لیے جو اسلاف اور بزرگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، ہمیں ان جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والليل دجى